کا میرا عنوان ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال 1792 عیسوی میں ہوا۔ آج سے 250 سال پہلے کا ہے۔ اس زمانے میں نجد کا حال، یعنی جزیرہ نما عرب کا حال جو حال تھا، آج کل جو بر صغیر کا ہے اس سے بھی بدتر تھا۔ اچھا، خود ہندوستان میں جو خبر پرستی تھی آج جو دیکھ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ تھی خبر پرستی کی۔ بدعت، اوہام وغیرہ جو ہے نا، تمام شرک اقوال یہاں پہ ہوا کرتے تھے۔ اچھا، ہندوستان میں۔ اچھا، پھر وہاں پہ کیا کہتے ہیں، مصر میں بدوی اور رفائی کی خبریں، اور وہاں پہ تو جو نا خبروں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ قاہرہ میں جو زینب اسٹریٹ ہے اس پہ اہل بیت کی بے شمار خبریں ہیں، بے شمار خبریں ہیں۔ اچھا، پھر آپ عراق میں چلے جائیے، وہاں پہ کئی خبریں ہیں، حضرت علیہ السلام وغیرہ کی خبریں، ابراہیم علیہ السلام کی خبریں، اور خضر کی خبریں، اور کئی غار ہیں جہاں پہ عورتیں جا کے اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہیں، یا جن کی شادی نہیں ہوتی وہ اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ خلبان۔ اچھا، مکہ مکرمہ اور طائف میں ابن عباس، اور دوسرے ایک جگہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، ایک درخت تھا جہاں پہ جن عورتوں کو بچے نہیں ہوتے وہ جا کے اس سے چمٹ جاتی تھی، اور پھر ایک غار تھا، غار میں جن کو بچے نہیں ہوتے اس غار میں جا کے گندی حرکتیں کرتی تھی۔ مدینے میں جب رسول اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو آتے لوگ، تو وہاں پہ تو 24/7 یعنی صبح سے شام تک قصید بردہ، دلائل القرات اور مختلف قسم کے جو ہے نا یہ صوفیوں کے وہ اذکار چلتے تھے۔ یہ تھا، یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کی خبر تھی، کہاں پہ، وادی حنیفہ میں، یہ یعنی زید بن خطاب کی خبر کیا تھی، یہ تو بہت بڑا درگاہ تھی، جیسا اپنے دیش انڈیا پاکستان میں ہوتی اس قسم کی درگاہ تھی۔ شرک اور خرافت کا بہت بڑا مرکز تھا، اٹھانا کوئی آسان کام نہیں تھا، مگر شیخ نے ہمت کی، اور وہاں کے جو لوکل سردار تھا شیخ عثمان، اس کے لوگوں کو گئے اور پہلا ہتھوڑا شیخ نے چلایا اور اس درگاہ کو زمین دوز کر دیا۔ اللہ ان کی اس خدمت کو قبول کرے۔ 160 سال پہلے بھوپال کی حکمران نواب سولت جہاں اپنی والدہ کے ساتھ حج کو گئی تھی، تو ان کی ایک کتاب ہے جس کو انگلش میں ٹرانسلیشن ہوا ہے یہاں پہ یونیورسٹی آف دا پرنسس پلگرمیج ٹو مکہ، پڑھنے کی قابل کتاب ہے۔ نیو ورلڈ آف اسلام، لوتھرپ اسٹڈ کی ہے، یہ بھی بہت اچھی ہے، خاص طور پہ صفحے نمبر 90 سے 110 تک پڑھ لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس زمانے میں مسلمانوں کی کیا حالت تھی۔ کوئی شخص تنہا نہیں کر سکتا، چونکہ سرکاری سرپرستی تھی اس لیے اپنے کام میں جو ہے نا کامیاب ہوئی۔ اس سے پہلے 1537 میں ترکی میں بھی قاضی زادی کی تحریک اٹھی تھی، بہت ہی اچھی تحریک تھی۔ ترکی میں بھی یہ تھا، بس خرافات یعنی صوفیہ کے سلسلے تھے، تو قاضی زادے میں نے ایک تحریک کی تھی، وہ تحریک سے 5-6 سال چلی، اس کے بعد جو نا سلاطین اس کی سرپرستی نہیں کر سکے، کیونکہ پورے ترکی میں صرف یعنی یا تو جو حکمران تھے نقشبند، یا کوئی تھے مولوی تھے، اور کوئی 60 سے زیادہ صوفی سلسلے تھے ترکی میں، تو اگر حکومت ان کی جو ہے نا یہ کرتی تو بغاوت ہونے کا اندیشہ تھا، اس لیے حکومت نے جو ہے نا سرپرستی نہیں کر سکی اور ان کی تحریک کامیاب نہیں ہو سکی۔ یہ تو آج سے 1919 میں لکھی گئی تھی، پڑھنے کی خطاب ہے، اور اس پہ ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے، پڑھ لیں آپ لوگ، معلوم ہو جائے گا کہ کتنی گندگی تھی مسلمانوں کی۔ اچھا، یہ انگلش کتاب میں نہیں، ابو الحسن ندوی صاحب کی کتاب تاریخ دعوت و عزیمت
کی جلد پنجوں میں بھی اس کے بارے میں پوری تفصیل ہے کہ مسلمانوں کی یعنی پوری دنیا کے مسلمانوں کی کیا حالت تھی، اس میں لکھا ہوا ہے. بہت ہی اچھی شاندار کتاب ہے. اللہ ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق دے. کہ بہت یعنی متشدد تھے اور ہر ایک کو کافر کہتے تھے، ویسا نہیں. شیخ تو کہتے ہیں کہ یعنی میں ضرور یہ کہتا ہوں کہ انسان جب تک لا الہ الا اللہ کے معنی سمجھ نہ لے کامل طور پر مسلمان نہیں ہو سکتا. جو میرے پاس آئے گا میں اس سے اس کے معنی سمجھا دوں گا. ہاں، جب نظر سے غیر اللہ کے تقرب کی نیت ہو یعنی منت وغیرہ کریں تو نظر ماننے والے اور نظرانہ قبول کرنے والے دونوں کو میں کافر کہتا ہوں. یعنی نظر غیر اللہ کے، اور ایک ہے غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا کفر ہے اور وہ ذبیحہ حرام ہے. جہانگیر پیر وغیرہ کے پاس بکروں کو ذبح کرتے ہیں، اس زمانے میں عربوں میں بھی وہی حال تھا. اللہ ان کی خدمت کو قبول کرے جنہوں نے سعودی عرب کو سے شرک و خراب پرستی اور خرافات کا خاتمہ کیا.